پاکستان میں طلبہ یونین پر پابندی اس جواز کے تحت عائد کی گئی کہ اس کی سرگرمیوں سے تعلیمی اداروں میں تشدد فروغ پاتا ہے، تاہم یہ موقف ابتدائی سے حقیقت کے منافی تھا۔ دراصل طلبہ کی اجتماعی آواز اور نمائندگی کو دبانے کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ 2004 میں ایک ریسرچ اسٹڈی میں اس الزام کو سائنسی انداز میں جانچنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تحقیق یونیورسٹی رپورٹس اور اخباری ریکارڈز پر مشتمل تھی، جس میں 2 ادوار کا تقابلی جائزہ لیا گیا۔ پہلا دور طلبہ یونین کا فعال دور تھا، جو 1947 سے فروری 1984 تک تقریباً 36 سال بنتے ہیں، جبکہ دوسرا دور طلبہ یونین پر پابندی کے بعد کا دور تھا، جو فروری 1984 سے 2004 تک تقریباً 20 سال بنتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج اس بیانیے کے بالکل برعکس تھے، جس کی بنیاد پر یونین پر پابندی لگائی گئی تھی، یعنی یہ تاثر کہ طلبہ یونین کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں تشدد ہوتا تھا۔ اعداد و شمار اس کی تردید کرتے ہیں، بلکہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یونین پر پابندی کے بعد تعلیمی اداروں میں نہ صرف تشدد میں بلکہ دیگر کئی خرابیوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ ریسرچ کے مطابق یونین کے 36 سالہ دور میں 13 طلبہ تشدد کے واقعات میں جان سے گئے، جبکہ پابندی کے بعد کے 20 سالوں میں یہ تعداد بڑھ کر 165 طلبہ تک پہنچ گئی۔ یونین کے دور میں 151 تصادم کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ پابندی کے بعد 525 تصادم پیش آئے۔ یونین کے دور میں 110 طلبہ کو تعلیمی اداروں سے نکالا گیا، جبکہ پابندی کے بعد یہ تعداد 985 تک جا پہنچی۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ یونین پر پابندی کے بعد تشدد اور بے نظمی میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ در حقیقت اس وقت کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے اور طلبہ کی سیاسی قوت کو منتشر کرنے کے لیے یونین پر پابندی عائد کی۔ اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، تحریک ختم نبوت ہو یا کوئی اور عوامی مہم، ان سب میں طلبہ یونین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں طلبہ تحریک اس کے خلاف بھی نہ اٹھ کھڑی ہو، اسی لیے اس نے طلبہ یونین پر پابندی لگا دی۔ بدقسمتی سے جنرل ضیاء کے بعد آنے والی جمہوری حکومتوں نے بھی اس جمہوری روایت کو بحال کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں لیا۔ انہوں نے خود کو صرف اعلانات اور بیانات تک محدود رکھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر سیاسی جماعتیں جمہوریت کے بجائے خاندانی سیاست کے تحت چلتی ہیں۔ ان جماعتوں کے رہنما نہیں چاہتے کہ طلبہ یونین کی بحالی سے سیاسی، جمہوری اور میرٹ کلچر کو فروغ ملے، کیونکہ اس سے ان کی خاندانی اجارہ اور سیاسی تسلط کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ طلبہ یونین پر پابندی کی ایک اور اہم وجہ اسلام پسند طلبہ تنظیموں کی تعلیمی اداروں میں نمایاں کامیابیاں بھی تھیں، جن میں پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ سرفہرست ہیں۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ شاید یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ یونیورسٹیوں میں اسلام پسند قوتیں الیکشن جیتے، کیونکہ نوجوانوں کی حمایت حاصل کرنے والی یہ قوتیں بالآخر ملک کی سیاسی سمت متعین کر سکتی تھی۔ اس بات کی تائید مشہور زمانہ کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دی ریمیکنگ آف دی ورلڈ آرڈر میں بھی ملتی ہیں، جہاں مصنف لکھتا ہے کہ ان موسٹ کنٹریز فنڈامنٹلسٹ وننگ کنٹرول آف اسٹوڈنٹس یونین اینڈ سملر آرگنائزیشنز was the first phase in the process of political Islamization, with the Islamist breakthrough in universities occurring in the 1970s in Egypt, Pakistan and Afghanistan, and then moving on to other Muslim countries. The Islamist appeal was particularly strong among students in technical institutions, engineering faculties and scientific departments. یہ اقتباس واضح کرتا ہے کہ اسلام پسند طلبہ کی سیاسی بیداری کو عالمی سطح پر بھی ایک خطرہ سمجھا گیا۔ یونین پر پابندی کے نتیجے میں نہ صرف تعلیمی اداروں کا معیار گرا، بلکہ وہاں تشدد، منشیات اور ہراسانی جیسے مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ یونین کے خاتمے کے بعد تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی برباد ہوا۔ مثلا یونین کے دور میں ہر جامعہ میں ٹرانسپورٹ اور ہاسٹل کا بہترین نظام ہوتا تھا، لیکن آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مثال کے طور پر جامعہ کراچی کی یونین کے دور میں وہاں طلبہ کے لیے 105 بسیں چلتی تھیں، جبکہ آج بمشکل 2 درجن بسیں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح جامعہ پنجاب، جامعہ پشاور اور قائد اعظم یونیورسٹی میں آج بھی جتنے ہاسٹلز موجود ہیں وہ زیادہ تر یونین کے دور میں قائم ہوئے۔ اس کے بعد نئے ہاسٹلز بمشکل ہی بنائے گئے ہیں۔ طلبہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اہم سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے اور اختیارات صرف چند انتظامی افراد تک محدود کر کے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یونین کے نمائندے اکثر حکومت سے فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے،
جبکہ آج انتظامیہ جو خود سرکاری ملازم ہوتے ہیں حکومت سے کوئی مطالبہ مؤثر انداز میں نہیں کر سکتی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر تعلیمی اداروں خصوصاً جامعات کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ آج پاکستان کی 266 جامعات میں سے کوئی بھی عالمی درجہ بندی کی ٹاپ 300 میں شامل نہیں۔ لہٰذا ایک جمہوری اور فلاحی ریاست میں جہاں نوجوان آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے، انہیں ان کے بنیادی جمہوری پلیٹ فارم طلبہ یونین سے محروم رکھنا نہ صرف غیر دانشمندانہ ہے بلکہ قومی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔